السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا، جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام تعریف، تمام شکر، حمد و ثنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی اور ہمیں اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری عزیزات، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، ہماری سورۃ النساء کی تفسیر چل رہی ہے، ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہی ہے۔ تو آج ہم سورۃ النساء کی آٹھویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور آٹھویں رکوع میں جو آیات ہیں ہماری 51 سے لے کر 59 تک ہیں۔ اس رکوع میں ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند نہایت اہم اسباق عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ شرک سے بچنے کی تلقین کی ہے، حسد کی مذمت، اللہ کی نعمتوں کی قدر، امانت اور عدل کی پابندی، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، اس کے بارے میں اس رکوع کے اندر آیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ عدل کیا ہوتا ہے، حسد کی مذمت، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ اچھے سے سمجھیں گے۔ اور یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک سچا مومن نہ تو باطل نظریات کی پیروی کرتا ہے، نہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو مقدم رکھتا ہے، ٹھیک ہے عزیزات؟ تو آئیے اب ہم اس رکوع کی آیت پر غور کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے، پھر تھوڑا تفسیر کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں پھر سے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ ترجمہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ کیا مطلب ہے عزیزات؟ اب ہم پڑھ رہے تھے، جیسے کہ ہمارا پہلا رکوع چل رہا تھا 7واں رکوع، اس کے اندر ہم یہود کی بات پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو ابھی بھی ذکر انہی کا چل رہا ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ کس کو دیا گیا تھا کتاب میں سے ایک حصہ عزیزات؟ کتاب میں سے حصہ تو یہود اور نصرانیوں کو ملا ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر۔
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہود و نصرانی کن سے کہہ رہے ہیں، کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھے تو یہ مشرکین ہیں، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یہود جو تھے عزیزات، اپنی ضد اور ہر دھرمی میں اس حد تک آگے پہنچ گئے تھے، انہیں خوب معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں ان سے مشابہ تھے۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جی، انہیں اچھے سے معلوم تھا محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں ان سے بہت مشابہ تھے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھو، یہود اور نصرانیوں کے ہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس امت میں یعنی امت محمدیہ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا بھی آخرت پر ایمان ہے، ان کے ہاں بھی روزے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی روزے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت مشابہ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے یہود اور نصرانی کہ جو محمد رسول اللہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، یہ سب لوگ ایمان باللہ اور ایمان آخرہ میں ان سے مشابہ تھے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اب دیکھو، ہمارا بھی تو ایمان ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہم نے قرآن میں پہلی آیت میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جی، غیب پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جی، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس سے پہلے پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ تورات پر، انجیل پر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں عزیزات۔ تو یہود کو تو پتا تھا کہ یہ تو بہت مشابہ ہیں ہم سے، جی، اور یہ خود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن اہل ایمان کے ساتھ ان کی جو ایک زدہ تھی، ایک عداوت تھی، ایک دشمنی تھی، وہ ان کو نا اس حد تک آگے لے گئی کہ ان کی وہ دشمنی اتنی آگے بڑھی کہ مشرکین مکہ سے مل کر ان کے بتوں کی تعظیم کی اور کہا کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یعنی یہ یہود جو تھے عزیزات، یہ مشرکین کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں گوایا میری بہنوں کہ مطلب مشرکین سے کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، اسلام کے خلاف یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ یعنی کہ انہیں تو ساتھ دینا تھا محمد رسول اللہ کا، یہ بولتے تھے کہ we are the chosen people of the Lord، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آئے گا آگے کہ انہوں نے تو کہا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ اس کے بھی بہت سے زیادہ چہیتے اور لاڈلے ہیں، ہم نے 7 رکوع میں یہ پڑھا تھا۔ تو عزیزات، یہ یہود اور نصرانی جو تھے، انہوں نے کوئی موقع، کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے جانے نہیں دی کہ جس میں انہوں نے اسلام کو اذیت نہ پہنچائی ہو۔ یعنی کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول سے معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے جب بھائی چارہ قائم کیا تھا، مدینے ہجرت کر کے گئے تھے اور کہا تھا کہ مدینے پر اگر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے تو اس کی ڈیفینس کے لیے سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو چاہے یہود ہو، چاہے یہ کیا کہتے ہیں انصاری ہو، ہم سب مل کر مدینے کی پروٹیکشن کریں گے۔ یہ چیز بات معاہدے میں طے ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ اگینسٹ چلے گئے، اندر خانے جڑے کاٹتے رہے اسلام کی، دین کی، ہے نا۔ اس سسٹم کو بگاڑنے میں ان کا پورا شروع سے ہی ہاتھ رہا ہے، آج بھی یہی ہے۔ آج بھی انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک بے حیائی کا معاشرہ کریٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں وہیں سے آ رہی ہیں۔
وہیں سے آ رہی ہیں. ہم لوگ سمجھنے کو اس بات کو تیار نہیں ہو رہے، لیکن یہ لوگ زدم زدہ اور اسلام سے عداوت اور دشمنی، میں کیا کہہ رہے ہیں، مشرکوں کا ساتھ بن رہے ہیں. مشرک جو شرک کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے شرک اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتے. ہر نبی جو بھی اپنی قوم کے پاس آیا وہ یہی پیغام لے کر آیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے اپنی قوم کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ان کو دعوت دی تھی، اور یہ بھی تو موسیٰ کے ماننے والے تھے. پھر یہ کیسے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ان کے بتوں کی تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ مشرک مسلمانوں سے یہ بول رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرک جو ہے مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. مشرک کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ تو عزیزات یہ والی بات ہے کہ یہ پوری تو مطلب ان کے ساتھ دینے کے لیے مطلب کفریہ بول بھی بول رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 52 پر. اس میں دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا. عزیزات یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے. اور وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کوئی مددگار ملے گا ہی نہیں. ہم نے سورہ فاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، بچہ بچہ نماز میں پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر نازل ہوا ہے، یہ گمراہ ہو گئے، یہ برباد ہو گئے، اور آج بھی یہ گمراہیوں میں جا رہے ہیں. ایسے لوگوں پر لعنت ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہاں اللہ رب العزت نے انہیں خطاب دیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں انعام میں دی، کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی اس قوم کو. لیکن زدم زدہ اور ہر دھرمی اور تعصب اور عداوت نے ان کو کہاں پہنچا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے، لعنت فرما دی ہے. آج یہ لوگ دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، آج یہ ایمان والوں کو ڈگمگانے میں لگے ہوئے ہیں، ایمان والوں کا ایمان خلط ملط کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج دنیا میں فحاشی، آج دنیا میں سود بازی، بیاج بازی، انٹرسٹ، ان ساری باتوں میں تمام امت کو الجھا دیا ہے. انشورنس کے نام پر، LIC کے نام پر، کس کس چیزوں کے نام پر، بیمہ وغیرہ یہ ہو رہا ہے، کیا کچھ، اور پتہ نہیں کیسی کیسی لاٹری نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بینک سے اٹیچ کر دیا. پوری دنیا میں انہوں نے سود کو عام کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال کر دیا گیا اور سود کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. سود تمہارے لیے حرام ہے، حرام ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. لیکن انہوں نے کیا کرا عزیزات، آپ سوچیں مطلب کیسے کیسے ہر فیلڈ میں جا کر دیکھیں آپ. انہوں نے ایجوکیشن کے نام پر ہمارے بچوں کو الجھا دیا کہ انہیں سمجھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، انہیں اسلام پڑھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہ ملے. اگر کوئی اپنے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھے گا پتہ نہیں چل جائے گا ہمارا ایکچوئل اینیمی ہے کون، ہمارا اصل دشمن ہے کون. ہمارے بچے، ہماری جنریشن کو یہ نہیں پتا، ہماری بہنوں کو نہیں پتا کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اور دشمن کتنی تیزی سے وار کرتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے دشمنوں میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں فساد میں لگے ہوئے ہیں. میری دیورانی نے یہ کہہ دیا، میری جٹھانی نے یہ کہہ دیا، میری نند نے ویسا کر دیا، میری بھابھی نے ایسا کر دیا، میرے بھائی نے دھوکہ دے دیا، اس نے دے دیا. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں. ہم ان چھوٹے جھگڑوں میں اتنا الجھ گئے کہ بڑا دشمن اتنی تیزی سے وار کرتا آ رہا ہے کہ ہم سے قرآن جیسی مقدس کتاب کو چھین لیا. یہ بے شک ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم جانتے نہیں اس میں کیا ہے، ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہم دنیا کی خواہشاتوں میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے قرآن کو دینے کے لیے ہم لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں رہا.
کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو تو بولا ہی نہیں، ان کو تو ہمارے اداروں سے نکال دیا، انہیں تو ہمارے تعلیم کے اداروں سے نکال دیا۔ تو عزیزات، تو کیسے یہ چیز ہمارے دل میں جگہ کرے گی، کیسے یہ چیز ہمارے دل میں آئے گی؟ دنیا کو بولا جا رہا ہے تو ہر انسان بس دنیا سن رہا ہے، دنیا چاہ رہا ہے، دنیا بول رہا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو قرآن پاک ہے۔ نجات کا ذریعہ تو قرآن پاک ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس دنیا میں اللہ کی اس دھرتی پر، اللہ کی اس زمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے عزیزات جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں ہماری جنریشن کتنی دور ہو چکی ہے، تو ہمیں تو سب کو مل کر محنت کرنے کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں اس آیت کا ترجمہ، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے گا، کوئی دے ہی نہیں سکتا عزیزات۔ جس پر اللہ لعنت کر دے اس کو کوئی عزت دے ہی نہیں سکتا۔ تو ہم ایسے لعنت ملانا، جس پر لعنت ہوئی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، ایسے لوگوں کی چیزوں کو فالو کریں جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہو۔ تو میری عزیزات، جو سمجھے گا وہی بچے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ کیسے بچے گا؟ بظاہر تو خوبصورت نظر آ رہی ہے دنیا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں آیت نمبر 53 پر۔ 53 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ام لہم نصیب من الملک فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ کتنی پیاری آیت، کتنی خوبصورت آیت، کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ اویئر کر رہے ہیں، کیسے ہمیں جگا رہے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ انہوں نے یہ جو تقسیم کر لی ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی تمام انسان گویم سے، جینٹائل سے، تو انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق کا اختیار انہیں کس نے دیا؟ یہ جو انہوں نے فرق کیا اس کا اختیار ان کو کس نے دیا؟ کیونکہ ان کی جو فقہ کی بک ہے تالمود، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری نظروں میں تو تمام دنیا کے انسان حیوان ہیں، تمام دنیا کے انسان جو ہیں گویم سے، جینٹائل سے، ان کے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں ایک جانور کو رکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کھلا پلا دیتے ہیں، پھر اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں ایک درد پایا جاتا ہے، اس سے پیار کیا جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا دیکھا جاتا ہے، اس کو پیاس تو نہیں لگ رہی، بھوک تو نہیں لگ رہی۔ تو عزیزات، یہ ہم لوگوں کو اس سے بھی برا سمجھتے ہیں۔ جانور، مطلب ایک جانور سے محبت ہو جاتی ہے نا، یہ محبت بھی نہیں کرتے، یہ ایسا سمجھتے ہیں ہمیں کہ انہیں تو کولوں کے بیل کی طرح بس پیلو، انہیں تو بس جانور ہیں، ان کو مار دیں تو ہم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، انہیں ان کے حق میں کچھ بھی کریں، برا کریں، ان کا مال لوٹ لیں، انہیں ستا دیں، ان کی جانیں لے لیں۔ اب انہوں نے کیا کرا پیلسٹائن میں، دیکھیں آپ فلسطین میں کیا کیا کیا، کتنا بچہ مار دیا، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ان کی نظروں میں یہ ہے کہ کوئی خون نہیں ہے، ان کی نظروں میں یہ تو جانور ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ بھی کیا جائے، تو فینیٹکس ہیں، یہ تو گویمس ہیں، یہ تو جینٹائلس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ انہوں نے جو تقسیم کر لی ہے دنیا میں، یہ سب کچھ ہمارے لیے، باقی تمام انسان حیوان نما ہے۔ انسانوں میں یہ تقسیم کا اختیار انہیں کس نے دیا؟ کیا ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ زمین و آسمان کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، مالک الملک تو اللہ ہے جی، من الملک، مالک الملک تو اللہ رب العزت ہے، تو کیا ان کو اس کے پاس سے کوئی اختیار ملا ہوا ہے جی؟
فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو دل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ آج اگر آپ سوچیں، ذرا ان کی مینٹیلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ آج یہ ہمیں بیاج دے رہے ہیں، ہمارے پیسے لے رہے ہیں، آج ہمیں یہ انٹرسٹ دے رہے ہیں، ہمارے پیسے جمع ہو رہے ہیں، ہمارے پیسے بینکوں میں جا رہے ہیں اور ان کی کمپنیاں بن رہی ہیں، ان کی کمپنیز تیار ہو رہی ہیں، ان کی بڑے بڑے پروڈکٹ تیار ہو رہے ہیں، ان کے ابھی ہمیں دیکھو بائیک آؤٹ کرنے کی باری آئی تھی تو زیادہ تر موسٹلی پروڈکٹ اسی کمپنی کے، یہود کی کمپنی کے۔ تو دیکھو ہم لوگوں نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا، انہوں نے ہمارا پیسہ لیا اور ہمیں یوز کیا اور ہمیں دے دیا جی کچھ پرسنٹ، جبکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ مسلمانوں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے بیاج، یہ انٹرسٹ وغیرہ کا کام، سود کا، تو یہ اعلان جنگ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اعلان جنگ ہے۔ تو عزیزات، انہوں نے ہم تمام مسلمانوں کو ذرا سا فائدہ دکھا کر، وہ شو کر کے تمام مسلمانوں کو اس میں گرفت میں لے لیا۔ اب پوری دنیا میں انہی کی حکومت چل رہی ہے۔ اب ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارا مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ کیونکہ وہ قرآن جانتا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ارے قرآن تو وہ چیز ہے کہ اندر کے تاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، دل کی رگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، ایک ایک اندر سے رواں کھڑا ہو جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب بندہ یہ پڑھے گا تو اس کے اندر ایک الگ سی پاور آئے گی، ایمان کی کیفیت بڑھے گی۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس تم کھڑے ہو جاؤ حق کے لیے، تم کھڑے ہو جاؤ عدل کے لیے، میں ہوں تمہارا حفاظت کرنے والا، میں ہوں تمہارا وکیل، میں ہوں تمہارا پروٹیکٹر۔ لیکن ہم مسلمانوں نے تو چھوڑ ہی دیا نا، جانتے ہی نہیں۔ آپ خود دیکھیں اپنے آس پاس محلے میں، علاقے میں کتنے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کو جانتے ہیں، اور جو جانتے نہیں ہیں تو پھر فکر کرنی ہے نا اس چیز کی، سیکھنا تو ہے نا میری عزیزات، اپنے بچوں کو تو سکھانا ہے، اپنے مطلب تمام خاندان والوں کو تو بتانا ہے۔ ایک ایک آیت سیکھتے جاؤ، اس کو سکھاتے جاؤ، ایک ایک آیت سیکھتے جاؤ، اس کو پھیلاتے جاؤ۔ جی، پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم خیر والی امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر والی امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں کام دیا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو باطل تو محنت کر رہا ہے میری بہنوں، جھوٹ کی، فراڈ کی، سینہ تان کر محنت کر رہا ہے باطل چیزوں کی، اور ہم حق پر ہونے کے باوجود، قرآن والے ہونے کے باوجود ہم نہ محنت کریں، ہم ڈر جائیں ان لوگوں سے، ہم اپنے قرآن کو نہ سیکھیں، قرآن کو نہ سمجھیں۔ میری عزیزات، آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، امت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، معاشرہ جاگ آ رہا ہے، ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا؟ دراصل یہ سب اس حسد کا نتیجہ ہے جو یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
ان امیین میں اپنا آخری نبی بھیج دیا اور انہیں اپنی آخری کتاب عطا فرما دی جنہیں یہ حقیر سمجھتے تھے، اب یہ اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میری عزیزات، یہ اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ کیا ان کو جلن ہوئی کہ دیکھو جو بنی اسماعیل تھے، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے ہم قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا سارا پروسیس سب آپ کو پتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے، قربانی کیا ہے، اس پر ہم نے کتنی بار بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئے تھے میری بہنوں، تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیجئے۔ مطلب ذبح کرنے سے پہلے اگر آپ دیکھا جائے تو ان کو وہاں پر حجاز میں چھوڑ دینے کا حکم آ گیا تھا۔ بہت سارا مطلب یہ جو نسل پروان چڑھی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، یہ مکہ میں پروان چڑھی ہے، وہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، وہاں بس ایسے ہی تھا، پہلے زندہ لڑکیوں کو اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ناچ گانا عام تھا، بے حیائی، غارت گری، چوری، ڈکیتی، زنا، سارے یہ گناہ کے کام جو تھے سب یہ عام تھے، کیونکہ وہاں کوئی نبی آیا ہی نہیں، مکے میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ جو دوسرے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام، ان کی نسلوں میں نبوت آئی ہے، ان کی نسلوں میں نبی آئے ہیں، ان کے نسلوں میں نبی کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، مطلب مستقل ایک کے بعد پیدر پہ نبی آتے رہے۔ تو ان کی جو یہ تورات اور انجیل بک تھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہی آخری نبی ہوگا۔ اب ان کا غالب گمان یہی تھا، ان کا جو گمان تھا وہ یہی تھا، غالب گمان، کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے میں سے ہی آئے گا، بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا۔ یہ اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل۔ بنی مطلب بنونا ہے، یہ بنونا کیا ہے، یہ بنونا، یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا تو یہ بنی بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل ان کا نام ہے، کن کا؟ اسحاق علیہ السلام کا۔ تو یہ یا حرف ندا ہو گیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، سمجھ میں آیا، اے اسرائیل کے بیٹو۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، تو سارے نبی اسی اس میں آئے۔ اب ان کا یہی گمان تھا کہ آخری نبی بھی اس میں ہی آئیں گے، لیکن اللہ نے کچھ اور لکھا تھا کہ وہ نبی آ گئے بنی اسماعیل میں۔ بنی اسماعیل میں تو کوئی پڑھا لکھا تھا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہاں سے تعصب ہوا، یہاں سے ان کے اندر حسد پیدا ہوئی کہ اللہ نے ان امیین میں اپنا آخری نبی بھیج دیا اور انہیں اپنی آخری کتاب عطا فرما دی، جنہیں یہ حقیر سمجھتے تھے، ان کی نظروں میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اب یہ اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں عزیزات۔ اب ظاہر ہے کہ جو آخری نبی ہے پوری دنیا میں اسی کا نظام آنا ہے، پوری دنیا میں آخری نبی کی ہی حکومت آنی ہے، آخری نبی کا ہی پوری دنیا میں قرآن پڑھا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی ہے آخری نبی اور اسی کی وہ چلے گی پوری، اس میں اللہ نے جو کلمہ دیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے نام کے ساتھ بھی جوڑ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور میرے رسول نے فرما دیا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام اسٹیبلش ہو کر رہے گا، قائم ہو کر رہے گا، جب تک قیامت آئے گی نہیں، جب تک اسلام غالب نہ ہو جائے۔ آپ دیکھو گے فتح مکہ کا وقت یاد کر لیجئے گا، کیسے اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیا، کیسے لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے، وفد کے وفد آ رہے ہیں، اتنے وفود اسلام میں داخل ہوئے، پورے کے پورے رومی اور تمہارے قیصر اور قسرا، کیسی کیسی ان کے پاس دعوت پہنچی، نجاشی ہیں،
کیسے کیسے مطلب میں یہ پڑھ رہی تھی، جب سیرت اور پڑھا رہی تھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ یار اللہ نے کیسی مدد فرمائی. آج ہمیں اس ٹائم سارے اسباب ہمیں بند نظر آتے تھے، جس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، چاروں طرف اسلام کے دشمن ہی دشمن، ادھر مشرکین ہیں، ادھر منافقین ہیں، ادھر یہود نصرانی ہیں، اور ادھر میری بہنوں یہ لوگ ہیں مشرکین جو ہیں. چاروں طرف سے اسلام کے خلاف لوگ کھڑے تھے. کوئی پاس میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ذرائع موجود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے کیسی مدد آئی ہے کہ اسلام جو ہے پوری مکے میں، پورے حجاز میں پھیل گیا. تو ایسے ہی لگتا ہے حالات تو بہت نازک چل رہے ہیں اس وقت، ایسا لگتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے آنی ہے. اسلام جب ہمارے نبی نے فرمایا، اور ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. تو عزیزات اس وقت میرا یہ دل کا درد ہے جب آپ سب سے کہہ رہی ہوں، اس وقت ہمیں ضرورت ہے، یوتھ کو جگانے کی ضرورت ہے، یوتھ کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور آپ سب کو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو قرآن پھیلانے کی ضرورت ہے. اس کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. آج عزم کر کے اٹھیں. ہمارا کوئی بچہ خالی قرآن نہیں پڑھے گا کہ خالی ریسیٹیشن کر لی، نہیں، قرآن کو سمجھے گا. ہمارا بچہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا. ہمارا بچہ، ہماری بہنیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گی، چاہے ایک ہی آیت پڑھیں، چاہے دو ہی آیت پڑھیں، اس کو سمجھے تو صحیح. ورنہ اگر ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ ایک آپ کو حق کی بات بتائی جا رہی ہے، ایک کتاب آپ کی رہنمائی کر رہی ہے، آپ کو رائٹ پاتھ دکھا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ رانگ پاتھ پہ جا رہے ہیں، ہم ہیں کہ اندھیروں اور غفلت میں ڈوبے جا رہے ہیں. ہم سب ہوش مند ہیں تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی طرف سے اتنی پیاری گائیڈنس کی کتاب آئی ہے، ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے. تو عزیزات کیا فرما رہے ہیں اسی آیت میں، دیکھے گا، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور انہیں بہت بڑی حکومت بھی دی. یعنی تمہیں بھی اگر تورات اور انجیل ملی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے تو ملی تھی. جو تم اپنے آپ کو کچھ اوور سمجھنے لگے ہو، ایکسٹرا آرڈینری سمجھنے لگے ہو، تمہیں بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے ہی ملی تورات اور انجیل بھی. تو یہ جو اسماعیل کی نسل ہے یہ بھی تو ابراہیم ہی کی نسل ہے. ہاں، بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت علیحدہ علیحدہ ملی. تورات کتاب تھی اور انجیل میں کیا تھی؟ حکمت تھی. تورات میں کیا تھی؟ تورات جو تھی اس میں کتاب تھی، اور انجیل جو تھی حکمت تھی. یعنی تورات کے اندر احکامات آئے ہوئے تھے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. انجیل میں حکمت تھی. جبکہ یہاں جو کتاب ہے، جو ہمارے پاس کتاب ہے قرآن، اور جو ہمارے پاس قرآن کتاب ہے، اس میں کیا آیا ہے؟ یہاں کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر قرآن میں با تماموں کا مال جمع کر دیے، ایک ساتھ جمع کر دیے، حکمت بھی اور کتاب بھی، کتاب اور حکمت. تو عزیزات جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا، اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے. یہ مضمون انشاءاللہ ہمیں سورۃ النور میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم لازماً اہل ایمان کو دنیا میں حکومت اور خلافت عطا فرمائیں گے. یعنی اسلامی حکومت آئے گی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، نون تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نون تاکید، نون تاکید ثقیلہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. صیغہ جو ہو رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ضرور و ضرور دیں گے. اس میں لازماً ضرور و ضرور کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں ضرور حکومت اور خلافت دیں گے. یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق اور سچ ہے. اسلام غالب ہو کر رہے گا جیسے ان کو پہلوں کو عطا کی تھی.
ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو عزیزات، اس وقت تو ضرورت ہے بس قرآن پاک کو سیکھتے جائیے، سمجھتے جائیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیے۔ دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا پوری۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اللہم حافظنا۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے۔ جی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے کر آ گئے، بہت سے ایسے ہیں جو اس میں مطلب نہیں ایمان لے کر آئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ اللہم حافظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بتائیے گا کہ اتنی پیاری مقدس کتاب، جو لوگ اس کتاب کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہیں، جو لوگ اس کتاب کی پیروی نہیں کریں گے وہ ناکام ہیں، بلکہ ان کے لیے جہنم کا بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیں آگ میں کیا ہوگا، اب دیکھیں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ دیکھیے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو مانا ہی نہیں، انکار کر دیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے۔ کتنی کیسی آیت ہے یہ، مطلب رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے عزیزات، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ آج ہم سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کا لبادہ ضرور اوڑھ رکھا ہے لیکن مذاق بنا دیا ہے اسلام کو۔ سوری ٹو سے، مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا۔ اسلام ایک اتنا خوبصورت سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اتنا پیارا دین دیا، اتنا پیارا نظام دیا، لیکن آج ہم نے اس نظام کی دھجیاں اڑا دی، آج ہم نے اس نظام کو پسے پشت ڈال دیا۔ قرآن کی آیتوں کا کھلا انکار بے پردگی کر کے ہم کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا کھلا انکار نماز چھوڑ کر ہم کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا کھلا انکار بہنوں کا حق دبا کر ہم کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا کھلا انکار عزیزات جھوٹ بول کر ہم کرتے ہیں، غداری کر کے کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کرتے ہیں، لا یعنی باتیں کر کے کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا کر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کا سراسر انکار ہے، جھوٹ بول کر کرتے ہیں، کسی کو بے ایمانی سے کسی کا مال ہڑپ کر کر کے کرتے ہیں، سود لے کر کرتے ہیں۔ کتنی آیتیں میں آپ کو بتاؤں، چگلی غیبت کر کے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا انکار۔ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، ارے ہم تو قرآن والے ہیں، ارے ہمیں تو جنت مل جائے گی، ارے ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ قانون سسٹم نظام اللہ نے کچھ بنایا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں، کفر کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ ابھی عزیزات مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی مہلت مل رہی ہے، ہمیں پکڑ نہیں آ رہی، جب پکڑ آئے گی تو ایسی آئے گی نسل در نسل تک چلے گی، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا عزیزہ، یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور جو یہ آیت آئی ہے یہاں پر اتنی دل کو دہلا دینے والی آیت ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس اس کے بارے میں؟ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے میری بہنوں۔ درد کا جو احساس ہوتا ہے نا وہ انسان کی کھال ہی میں ہوتا ہے۔
اسکن میں یہ ہوتا ہے، اس کے نیچے گوشت جو ہوتا ہے نا، اس میں اس کا درد کا احساس نہیں ہوتا. کسی کو اگر آپ ایک چٹکی بھر لیں، ایک کاٹ لیں، کھال دکھتی ہے، اندر سے گوشت نہیں دکھتا. کانٹا چبھ جائے کھال دکھتی ہے، کوئی حصہ جل جائے کھال دکھتی ہے. تکلیف اور درد کا سارا احساس جلد ہی میں ہوتا ہے. اٹ مینس اسکن کو ہی ہوتا ہے. تو ان جہنمیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بھی ان کی کھال آتش جہنم سے جل جائیں گی، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ پھر نئی کھال پرووائڈ کر دے گا، نئی کھال دے دے گا، تاکہ ان کی تکلیف اور سوزش اور گرمی مسلسل رہے، ان کو جلن محسوس ہوتی رہے، ان کو گرمی، وہ جو جل جاتا ہے نا، اس کی جلن جو ہوتی ہے، اس کا احساس ان کے اندر برقرار رہے، اس میں کمی نہ. یہ کن لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے؟ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب ساری بہنیں اپنے اندر اندر جھانک کر دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کتنے ہم لوگ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کہیں حال ہمارا تو نہیں ہونے والا آنے والے ٹائم میں؟ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ابھی بھی وقت ہے میری بہنوں، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ برادری، نہ رشتہ دار، نہ اپنا نہ پرایا، کوئی کام نہیں آئے گا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریے. اللہ سے ابھی توبہ کریے، سچے دل سے توبہ کریے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ وہاں سے دیں گے جہاں آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. وہاں سے ہدایت ملے گی میری بہنوں، اور جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لاسٹ میں اسی آیت میں کہ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ رب العزت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. سبحان اللہ. دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. میری بہنوں کتنا مطلب یہاں تاکید آ رہی ہے، یقیناً انا کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے کہ دوسری کھال ملے گی، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. میری بہنوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، قرآن کے خلاف نہ جائیں ہم لوگ، اور کفر نہ کریں قرآن کی آیتوں کے ساتھ، انکار نہ کریں. چلیں بھائی دیکھتے ہیں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب فوراً دیکھیں جہاں جہنمیوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کی بہت پیاری خوبصورتی ہے یہ، فوراً اللہ رب العزت وہ نا کنٹراسٹ دکھاتے ہیں. فوراً جنت کا بھی ذکر آئے گا، جنت کا بھی ذکر آئے گا. وہ کیا ذکر آ رہا ہے اس آیت میں دیکھیے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤ اور پوری راحت میں لے جائیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری بھی دے دی. کیا خوشخبری دے دی؟ کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہاں بھی وہی فوری تقابل ہو رہا ہے، پوری طرح سے کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اہل جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد اہل جنت کا تذکرہ آ رہا ہے. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں. وندخلهم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، انہیں ایسی گہری اور ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا. میری عزیزات، جو دھوپ کی جو وہ ہوتی ہے نا ایک، اس سے چھاؤں میں رکھا جائے گا.
یہاں وہ حصہ اب ختم ہو چکا ہے جس میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن تھا. اب پھر مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے اگلی آیت میں. اب یہاں تک ہم نے جو پڑھا، اب یہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اب پھر مسلمانوں سے خطاب ہوگا. تو آپ سوچیں، اسی آیت کا دوبارہ سے ترجمہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے. ایمان لانا سمجھتے ہیں کہ کوئی آسان بات ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہینڈ اوور کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، مالک کے آگے سر جھکا دینا. اب جیسے مالک کہے ویسا ہی کرنا ہے. مالک نے جو آرڈر دیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ نے شائستہ اعمال کر لیے، آپ نے اچھے اعمال کر لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہم ان کے لیے انہیں ایسی جنتوں میں لے جائیں گے. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں ان کی انٹری ہوگی، ایسے باغات میں ان کی انٹری ہوگی جس کے نیچے سے پانی بہتا ہوا جا رہا ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، ازواج فیہا لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور وہاں ان کی بیویاں بھی ہوں گی، وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے. سوچیں، ایسے سائے میں رکھا جائے گا جہاں سورج کی تپش نہ ملے گی، گرماہٹ نہ ہوگی. یہ کون ہے؟ ایمان والوں کا استقبال ہو رہا ہے، ایمان والوں کا ویلکم ہو رہا ہے. تو جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت خوبصورت آخرت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، بہت پیاری آخرت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 58، یہ جو آیت ہے 58 اور 59، یہ آیت بہت ہی میری عزیزات، یہ دونوں آیتیں قرآن مجید کی نہایت اہم آیات ہیں جن میں اسلام کا سارا سیاسی قانون اور دستوری نظام موجود ہے. آیت بہت زیادہ اہم ہے. غور سے دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بھی ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، تاکید کے ساتھ حکم آ رہا ہے. ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی ان کی جو امانت ہے نا، امانت والوں کی انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اس کے اوپر میرا پورا ایک لیکچر ہے عدل کے اوپر، آپ یوٹیوب پر جائیں، وزٹ کریں وہاں اور دیکھیں عدل کے اوپر. ایک میرا پورا 1 گھنٹے کا، میں بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کا لیکچر ہے، تو آپ وہاں جا کر اس کو سنیے، آپ کو پتہ چلے گا عدل کیا ہوتا ہے. لیکن مختصر بات میں یہاں پر بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کو سپرد کر دو. یعنی کہ جو اس کے اہل ہیں، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہے وہ امانت ان کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو بھی سیاسی نظام بناتے ہیں اس میں دھیان سے سنیے گا، اس میں کیا ہوتا ہے، مناسب ہوتے ہیں کہ جن کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور اختیارات بھی ہوتے ہیں. لہٰذا ان مناسب کے انتخاب میں آپ کی رائے کی حیثیت امانت کی ہے. آپ اپنی رائے دیکھ بھال کر دیں کہ کون اس کا اہل ہے. اگر آپ نے ذات، برادری، رشتہ داری وغیرہ کی بنا پر یا اپنی مفادات کے لالچ میں یا کسی کی دھوس کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی تو یہ صریح خیانت ہے. بات سمجھیے گہرائی سے. کوئی بات آتی ہے خاندانی نظام کے اوپر آتی ہے، شادی پر آتی ہے، کسی کے اوپر بھی بات آ رہی ہے، تو اب جب تمہیں وہاں
بلایا گیا ہے اپنی رائے دینے کے لیے، تو عزیزات اب یہ نہیں دیکھنا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا برادری والا ہے، جی یہ میرا کیا کہتے ہیں، یا اس کے اگر میں اس کے بارے میں بولوں گا تو یہ میرے آگے چل کر میرے کام آئے گا، یہ بڑا نیتا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ مالدار ہے، یا میں اپنے مفادات کے لالچ میں آ کر اس کے حق میں گواہی دے دوں، یا کوئی مجھے دھوس دے رہا ہے اس دھوس میں آ کر جھوٹی گواہی دے دوں، تو یہ بھی خیانت کہلاتی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ حق رائے وہی ایک امانت ہے، اور اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ عام معنی میں بھی امانت کی حفاظت ضروری ہے، اور جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں یہ بات اجتماعی زندگی کے اہم اصولوں کی حیثیت سے آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ گویا پہلی ہدایت سیاسی نظام کے متعلق ہے کہ امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، جبکہ دوسری ہدایت عدلیہ یعنی جوڈیشری کے استحکام کے بارے میں ہے۔ یعنی کہ دیکھو، جب آپ کوئی خلیفہ، کوئی اپنا رہبر بنانا چاہ رہے ہو، کوئی اپنا امیر بنانا چاہ رہے ہو، تو اب یہ نہیں ہے، اس کی اہلیت دیکھی جائے گی کہ اس چیز کے لائق ہے بھی یا نہیں، یا بس ایسے ہی ایم کسی کو بنا دیں گے۔ نہیں، اہلیت دیکھیں گے اس کی کہ اس میں کیا اہلیت ہے۔ اور اسی طرح عدل کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ عدل بھی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مطلب آپ نے ذرا سی بھی ناانصافی نہیں کرنی۔ یہ دوسری بات یہاں آئی ہے، یہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی کہ پہلی آیت میں جو پڑھا ہم نے سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہی ہیں زبردستی امیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہمارے ابو جان امیر تھے تو بیٹا بھی امیر بن گیا۔ نہیں، یہ تو اہلیت دیکھی جائے گی، بیٹے میں ہے یا اہلیت نہیں، ابو جان میں تو تھی، بیٹے میں ہے یا نہیں۔ تو گویا پہلی آیت تو سیاسی نظام کے متعلق ہے، اور دوسری آیت جو ہے یہ دوسرا عدل کی بنیاد پر ہے کہ عدل سے فیصلہ کرنا ہوگا آپ نے۔ امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، جبکہ دوسری ہدایت جو ہے وہ عدلیہ ہے، یعنی جیوڈیشری والی ہے کہ وہاں بلا امتیاز ہر ایک کو عدل و انصاف میسر آئے۔ مثال کے طور پر میں اب ایک بات بتانے لگی ہوں، آپ کو بہت غور سے سننا، یہ اس مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اب ایک بچہ ہے، پیدا ہوا اپنے گھر میں، سب سے بڑا بیٹا ہے، یا ہاں جی سب سے بڑا بیٹا ہے، اس نے ساری ذمہ داری نبھائی، اس نے اپنی بہنوں کی شادی کری، اس نے گھر بنایا، اس نے ماں باپ کا دھیان رکھا، سب کچھ کرا۔ اب ایک بیٹا اس کے بعد پیدا ہوا، بالکل سب سے لاسٹ میں، وہ سب سے چھوٹا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کرا، اس نے کچھ بھی نہیں کرا۔ اب بڑے بھائی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو اب جو عدل کہتا ہے، انصاف کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے دونوں برابر کے وارث ہیں، جتنا بڑے کو ملے گا اتنا ہی چھوٹے کو ملے گا، چاہے چھوٹے نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور بڑے نے سب کچھ کیا ہو، کیونکہ جتنا مرتبہ بڑے بیٹے کا ہے اتنا ہی چھوٹے کا، وہ بھی بیٹا ہے یہ بھی بیٹا ہے۔ شریعت یہ نہیں دیکھتی، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کیا کرا ہے کیا نہیں کرا ہے، اسلام عدل دیکھتا ہے، عدل کہ جتنا یہ بیٹا ہے اتنا ہی یہ بیٹا ہے، برابری ہوگی۔ اب بڑے نے کیا کیا ہے، اب کوئی سوچے بھئی سارا سب کچھ کرا تو بڑے نے تھا، اب بڑے کے حالات خراب ہو گئے، اب چھوٹے کا حصہ بھی کیا کرو، بڑے کو دے دو، ایسا تھوڑی نہ ہوتا، ہوتا ہی نہیں ایسا نا، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک نظام بنایا۔ بہت سے لوگ کہیں کہ ہم تو سارا سب کچھ ہم نے کرا، یہ فری کا مالک بن کے بیٹھ گیا، بھئی کیوں؟ بیٹا وہ بھی، بیٹا وہ بھی، تم اگر نہیں بھی کرتے تب بھی تمہیں اتنا ہی ملتا جو شریعت تمہیں دے رہی ہے۔ بات سمجھ لیجئے میری۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ نعم یعیذکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
اسی آیت کا پہلے دوبارہ سے ترجمہ دیکھیے ایک بار. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی انہیں پہنچاؤ، یعنی امانت جس کی ہے ان کی امانت ان کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے. امانت کے بارے میں ذکر آیا ہے یہاں کہ جس کی جو امانت ہے وہ اس کو پہنچا دو، یعنی جو جس کا اہل ہے. اب جیسے خلیفہ بنتے، لیڈر بنتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے اہلیت دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، تو جس کی امانت ہے ان کو پہنچا دو، اور دوسری چیز کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہت بہتر چیز ہے. اللہ نے کہہ دیا نا بہتر ہے تو بس بہتر ہے، مان لو اس کو، چاہے دل مانے یا نہ مانے، دل کہے یا نہ کہے، لوگ کیا کہیں کچھ نہ سمجھو، آپ یہ دیکھو بس اللہ نے کہہ دیا اس میں بہتری ہے تو بس بہتری ہے، وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے. چلتے ہیں آگے آیت نمبر 59 پر. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ ہماری لاسٹ آیت ہے، دھیان سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہاں ہمیں اطاعت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب اپنی اس آیت کی طرف دھیان سے دیکھیے جو میں بات آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس اطیع ورڈ کو نوٹ کیجئے، یہاں پر دو جگہ آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے میری عزیزات کہ کوئی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا، کوئی قانون ایسا بنایا نہیں جا سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، لیکن اس کی تنفیذ و تعمیل کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے. لہذا اس وقت ہمارا دستور بالکل منافقت کا پلندہ ہے. اس آیت کی روح سے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول اللہ کے احکام قانون سازی کے دو مستقل ذرائع سورسز ہیں. اسی طرح یہاں منکرین، مطلب بہت سارے لوگ منکرین سنت کی نفی ہوتی ہے یہاں پر، جو مؤخر الذکر کا انکار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. اچھا اب اس آیت کا یہاں دیکھو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آیا، یہاں اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. اولی الامر بولتے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کرو، اولو العزم کی، اولو الامر جو ہوتے ہیں اپنے یعنی امیر کی اطاعت کرو. اب امیر، اب یہاں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے امیر کی اطاعت کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ امیر کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں. یہاں بہت عجیب اسلوب ہے کہ تین ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، پہلے اللہ، دوسرے اس کے رسول، تیسرا امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی پہلے جو دو ذکر آئے، پہلے دو ان کے لیے اطیعوا کا لفظ آیا ہے، جبکہ تیسرے کے لیے یہاں اطیعوا کا لفظ ہی نہیں آیا. ایک اسلوب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور اس کا اطلاق تینوں پر ہو جاتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اس طرح تینوں برابر ہو جاتے. دوسرا اسلوب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر، اولی الامر منکم. لیکن قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ اطیعوا کے جو لفظ آیا ہے یہاں دو بار آیا ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں آیا.
اللہ کے ساتھ آیا ہے اطاعت کرو، رسول اللہ کے ساتھ آیا ہے اطاعت کرو. اس سے اولو الامر کی اطاعت کا مرتبہ یہ جو ہے متعین ہو جاتا ہے کہ ایک تو منکم کی شرط سے واضح ہو گیا کہ اولو الامر تم ہی میں سے ہونے چاہیے، یعنی مسلمان ہو. غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً تسلیم کرنا اللہ سے بغاوت ہے. منکم کا لفظ جو آیا یہاں، جی عربی جاننے والے سمجھ جائیں گے. منکم یعنی تم میں سے ہی ہونا چاہیے. کیا لفظ آیا، کیا آیت آئی ہے میری عزیزات؟ غور سے دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. منکم پر غور کریے کہ جو امیر ہو، اولو الامر ہو، وہ تم میں سے ہو. من میز سے، کم میز تم سب میں سے، یعنی تم سب میں سے ہو. میری بات غور سے سنیے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو کہ اولو الامر جو ہے وہ تمہیں میں سے ہونا چاہیے، یعنی مسلمان ہونا چاہیے. غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً تسلیم کرنا اللہ سے بغاوت ہے. وہ کم از کم مسلمان تو ہو. پھر یہ کہ میری عزیزات یہ تو ہو کہ وہ مسلمان ہے، یہ تو شرط ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں تو مسلم حکومت ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان کی باتوں کو ذہناً تو نہیں ماننا، مجبوراً مان لینا ہے. تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے نا، ذہناً تو نہیں ماننا. لیکن اگر تم نے غلطی سے ذہناً بھی مان لیا تو یہ اللہ سے پھر بغاوت ہو جائے گی. عزیزات بات سمجھ رہی ہیں آپ میری؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق، دائم، غیر مشروط اور غیر محدود ہے. لیکن صاحب امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی. اب جو ہمارا امیر بنا ہوا ہے، وہ جو بات ہم سے منوا رہا ہے، کیا وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لے کے جا رہی ہے وہ بات ہمیں؟ وہ جو حکم بھی لائے اسے بتانا ہوگا کہ میں کتاب اور سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں. گویا اسے کم از کم یہ ثابت تو کرنا ہوگا کہ یہ حکم کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے. ایک مسلمان ریاست میں قانون سازی اسی بنیاد پر ہو ملتی ہو. تو جو دور جدید آپ دیکھیں، اس دور جدید میں کیا ہو رہا ہے؟ قانون سازی کیسی چل رہی ہے؟ ادارہ کوئی بھی ہو، کوئی سا بھی ادارہ چل رہا ہو، قانون دیکھو کیا بنایا جا رہا ہے. ادارہ چاہے کانگریس کا ہو، چاہے پارلیمنٹ کا ہو، کوئی سی بھی سرکار بیٹھی ہوئی، قانون دیکھو کیا قانون بنا رہے ہیں. ہمارے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. طلاق وغیرہ کے مسائل پر دیکھو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں عزیزات. تو جو بھی کوئی ہمارے قانون قرآن اور حدیث کے خلاف جائے گا تو ہم تو نہیں مان سکتے نا، اس کو ذہناً تو نہیں مان سکتے بالکل بھی. تو عزیزات یہ سوچیں، یہ چل رہا ہے سب دنیا میں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اولو الامر کہے کہ میں تو اسے عین اسلام کے مطابق سمجھتا ہوں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ بات تو خلاف اسلام ہے، تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب کوئی بھی ہمارے بڑے بڑے لیڈر بنے بیٹھے ہیں، کوئی بھی ہمارے امیر ہے، اور کوئی ہمیں قرآن سے روکے جی ہم تمہارے امیر ہیں، امیر کی بات مانو. کیسے مان لیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے تو خلاف جا رہی ہے بات. قرآن کو نہیں سمجھنا ہمیں تو سمجھنا ہے ایک استاد کے زیر سائے میں رہتے ہوئے اپنے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں تم تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو یہ ہو جاؤ گے. اللہ کا واسطہ کہہ کر کہتی ہوں ایسے لوگوں سے اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے بچ جائیے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ کہیں اختلاف ہے، کیوں روک رہے ہیں آپ ہمیں اللہ کی کتاب سے؟ اللہ کی کتاب سے کیوں روک رہے ہیں؟ کوئی بہن کہے کیوں روک رہی ہو آپ اللہ کی کتاب سے؟ آپ کو خود نہیں آتا کیا یا آتا ہے؟ کائیں کا ڈر ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر امت قرآن سے جڑ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ انقلاب نہیں آ جائے گا کیا؟ نمبر 2 کے کام نہیں بند ہو جائیں گے کیا؟ ہمارا اسلام ایسا دین ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ.
یعنی اب جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے یعنی قرآن و سنت سے دلیل لانی پڑے گی. کس بنیاد پر آپ منع کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث سے اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن تو کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن تو کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیا ہے؟ حدیث بے شمار ہے. کیوں ہمیں قرآن سے روکا جا رہا ہے؟ اور کیوں عوام روک رہی ہے؟ کیوں خاص لوگ روک رہے ہیں؟ کیوں یہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہماری آوازوں کو روکا جا رہا ہے؟ مطلب یہ بندے بول نہ پائیں، ان کو اس قانون میں الجھا دیا جائے. کیوں؟ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے میری بہنوں، بہت بڑی ہمارے ساتھ پروپیگنڈا کھیلا جا رہا ہے. یعنی اب جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت سے دلیل لانی پڑے گی. میرا پسند، میرا خیال، میرا نظریہ قابل قبول نہیں ہے. میرا نظریہ ہو یا میرا استدلال ہو یہ قابل قبول نہیں ہے. استدلال کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی. یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے. وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا، فریقین میں سے کس کی رائے صحیح ہے. اور آج کی ریاستی نظام میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے کہ یہ عدلیہ جیوڈیشری کا کام ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جب عرب میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس طرح علیحدہ علیحدہ ریاستی ادارے ابھی پوری طرح وجود میں نہیں آئے تھے اور ان کی الگ الگ شناخت نہیں تھی. عزیزہ، تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں. سب سے پہلے حضرت عمر نے شعبہ قضائی شروع کیا تو رفتہ رفتہ یہ ریاستی ادارے پروان چڑھے. جدید دور میں ان تنازعات کے حل کا ادارہ عدلیہ ہے. وہاں ہر شخص جائے اور اپنی دلیل پیش کرے. علماء جو ہوتے ہیں علماء جائیں وہاں پر، قانون داں جائیں وہاں پر اور سب جا کر دلائل دیں. وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بات واقعتاً قرآن و سنت سے متصادم ہے یا نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے. نتائج کے اعتبار سے پھر آگے بہت مفید ہے. تو عزیزات، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں تو اطاعت کرنی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تو بات ماننی ہی ماننی ہے. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے امیر ہیں وہ ہمیں کہیں اندھیرے میں تو نہیں لے جا رہے. سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں تو بالکل فالو کرو. لیکن جہاں تمہارے دل میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات کھٹک رہی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے یا ہمیں اس کے خلاف لے جایا جا رہا ہے، تو پھر اپنا ان سے بات کرو. بھئی کیوں، کس وجہ سے ایسا؟ اس پورے رکوع کا میری بہنوں خلاصہ یہی ہے کہ باطل سے بچو، حسد سے بچو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، امانتیں ادا کرو، عدل قائم کرو اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين.